پاکستان نے اور انہوں نے اپنا نام منوایا پوری دنیا میں اپنے نام سے اور اپنی صلاحیتوں سے اپنا لوہا منوایا ہے. ہمارے نوجوان نسل اگر بے راغبی کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں؟ The secret to success in life, یعنی کامیابی کس طرح سے حاصل کی جائے. اور غور سے سننا ہے آج کی اس گفتگو کو. یونیورسٹی ہمیشہ سب سے آگے ہے اور آج کی یونیورسٹی میں یہ جو تشریف لا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کے بہت محبت کرنے والے مولانا مفتی طارق مسعود استقبال کیجیے گا. کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. اس سے پہلے کہ مولانا صاحب آپ کا آغاز کریں، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کس کا شکریہ ادا کرنا ہے ذرا پرچی نکال. اچھا بھائی، وائس چانسلر جناب افضل صاحب اور پی وی سی احمد سعید صاحب، ان کا خصوصی شکریہ جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی پرمیشن دی، اور معین العتیق صاحب ان کی انویٹیشن پہ یہاں سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ان کو دیکھ کے میں نے کہا کہ میں کیا بیان کروں گا، آپ لوگ تو پہلے ہی نیک نیک لگ رہے ہیں اتنے. تو ان کا خصوصی شکریہ جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے بات چیت کا موقع دیا. اب نام بھول بھی جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بیان تقریباً 1 گھنٹے کا ہوگا. اس کے بعد اصل جو بات ہے جس کے لیے میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں وہ ہے سوال جواب کا سیشن. تو وہ بیان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں. تو آپ لوگ بھرپور طریقے سے سوال کیجئے گا. اور سابق وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو مجھ سے سوال پوچھتے ہوئے آپ نے گھبرانا ہے. اسلام سے متعلق کوئی اعتراض ہو، جس کی وجہ سے اسلام کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے آپ کو، کوئی بھی اشکال، کوئی بھی اعتراض، تو آپ کھل کے کر سکتے ہیں مجھ سے. یہ اگر میں ہاتھ میں اس طرح پکڑ لوں تو میرا خیال ہے زیادہ. دا سیکرٹ ٹو سکسیز ان لائف، یہ میرا ٹاپک ہے. دیکھیں، جو میرا موضوع مجھے دیا گیا ہے نا، اس میں سب سے پہلے سکسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سکسیس کہتے کس کو ہیں، کامیابی کہتے کس کو ہیں. ہر آدمی کے حق کی نظر میں کامیابی کا ایک الگ تصور ہے. اگر ہم کامیابی کو ڈیفائن کریں، ایکسپلین کریں اپنے طریقے سے، تو اس میں ہم گمراہی کی طرف جائیں گے. ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں. اسلام جس چیز کو سکسیس کہتا ہے، کامیابی کہتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. مغربی دنیا جس چیز کو کامیابی کہتی ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. میں سادہ لفظوں میں اگر کامیابی کو ایکسپلین کروں، اچھا یہ میرا بیان نہیں ہے، گپ شپ ہے، اس کو آپ بالکل سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بالکل اس کو نارمل وے میں سنیں. کوئی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی مذہبی اسکالر کو سن رہے ہیں. آپ بس گپ شپ ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے ہماری. دیکھیں، آسان لفظوں میں کامیابی کو اگر میں ایکسپلین کروں، جو ہر ایک کے ذہن میں جس کا ایک تصور ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ہر آدمی کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے لائف میں. وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں. اگر پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں وہی کامیاب ہو گیا، نہیں پہنچا تو لوگ کیا کہتے ہیں. جواب آپ نے دینا ہے، سینٹنس کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے. جب میں کوئی بھی سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ نے اس کو فل ان دا بلینکس، اس کے 20 نمبر ملیں گے آپ کو، تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہیں. تو سکسیز یا کامیابی کو ہم آسان لفظوں میں اگر ایکسپلین کریں تو آپ کا کوئی ہدف ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں، اس کو حاصل کر لیں، تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کامیاب. کسی سے پوچھا نا کہ بیٹا نیوٹن کا دوسرا قانون سناؤ، تو اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے، شروع کا نہیں آتا. اس نے کہا چلو آدھا ہی سنا دو. اس نے کہا اس کالڈ نیوٹن سیکنڈ لا. تو اس کالڈ کامیابی، اس میں شروع میں کچھ بھی رکھ دیں آپ، لیکن ایک جنرل ورڈ، جو جنرل ایک جملہ ہم رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مقصد کو جب حاصل کر لے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کا معذرت کے ساتھ 4 شادیاں ہدف ہوتا ہے، کر لیں اور زندہ بچ جائیں، کامیاب ہو گیا. بعض لوگوں کا ہدف ہوتا ہے 1، وہ بھی نہیں ہو پاتی.
اب دیکھیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہین ترین مخلوق بنایا ہے. انسان سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن اس ذہانت کی وجہ سے انسان ایک غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں چونکہ بہت ذہین ہوں لہذا اب مجھے کسی بھی معاملے میں گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود فیصلہ کروں گا کہ کس چیز کو ہدف بنایا جائے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. تو مغربی دنیا سے یہی ہوا ہے ان کے ساتھ. دیکھیں انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، انسان کتنا ذہین ہے، لیکن جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، بکری کے بچے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کس چیز سے میں نے اجتناب کرنا ہے، اسے گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. شیرنی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے کباب اور لڈو لا کے رکھیں، وہ منہ مارے گا اس میں؟ میرا خیال ہے یہاں یونیورسٹی میں شاید مارتے ہوں وہ شیر کے بچے، نہیں مارے گا تو آپ کہتے ہیں نا نہیں، وہ نہیں مارے گا منہ اس میں. لیکن انسان کے بچہ اگر آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ بھی لا کے رکھ دیں وہ فوراً اٹھا کے اس کو منہ میں رکھنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ وہ ذہین ہے لیکن پھر بھی غلطی کر رہا ہے. اور جانور کا بچہ بے وقوف ہے مگر وہ غلطی نہیں کر رہا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ذہین ہونے کے باوجود نیچر پہ چلنے میں، نیچر کو فالو کرنے میں گائیڈنس کی اس کو ضرورت ہے. اگر اس کو گائیڈنس نہ ملے تو وہ اپنی نیچر سے ہٹ جائے گا. جانور کو جو قدرت نے اس کی نیچر بنائی ہے نا، تو قرآن بھی یہ دعویٰ کرتا ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مر ربکم، رب کون ہے، تم جس خدا کی بات کرتے ہو اس کو ایکسپلین کرو وہ کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا پھر اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ دھکا دے کے چلا دیا. اس کائنات میں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک مینجمنٹ، ایک تخلیق ہر چیز کی بڑی عمدہ انداز سے ہوئی ہے، اور دوسری مینجمنٹ. یہ دونوں کام مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، رپورٹ ہے، یہ میں رپورٹ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج کل کسی نے مرغیوں کو انڈوں پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، کیونکہ ہم تو فارمی مرغیاں کھا رہے ہیں، انڈے بھی دکان سے خریدتے ہیں. لیکن یہ رپورٹ ہے، یہ صحیح رپورٹ ہے کہ ویسے جو آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو حقیقت میں مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں، کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے نا وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مرغی بھی ایوولوشن کا نتیجہ ہے. شاید یہ جو فارمی مرغی ہے یہ بھی شاید ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے. تو یہ میں آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو انڈے نکلتے ہیں نا مرغی دیتی ہے یہ انڈے، اور پھر مرغیوں انڈوں پہ بیٹھتی ہے. آج کل تو وہ مشینوں میں رکھ لیتے ہیں، لیکن جو نیچرل پروسیس ہے وہ کیا ہے، مرغیاں کس پہ بیٹھتی ہیں، انڈوں پہ. 21 دن تک وہ ان انڈوں کو گھماتی ہے. یہ نیچر ہے یا نہیں ہے؟ اسے کس نے سکھایا بھائی؟ آپ دیکھیں جو مشینیں آ رہی ہیں چوزے نکالنے کے لیے، ان میں ایک آٹو سسٹم ہوتا ہے انڈوں کو گھمانے کا، 24 گھنٹے میں پورا انڈا پلٹ جاتا ہے وہ. تو یہ انسان نے کس سے سیکھا ہے یہ عمل؟ مرغیوں سے سیکھا ہے. جب 21 دن کے بعد چوزے کا انڈے سے نکلنے کا ٹائم آتا ہے نا، تو سائنسدان پریشان تھے کہ یہ چوزا انڈے سے نکلتا کیسے ہے، اتنا موٹا خول ہے اس کا، چوزے میں اتنی پاور آتی کہاں سے ہے؟ تو یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ جی پہلے زمانے میں کہ یہ اللہ نکالتا ہے. یہ کام کون کرتا ہے بھائی؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب سائنس نے ترقی کی تو سائنسدانوں نے اس کی ریزن تلاش کی. انہوں نے کہا بھائی یہ اللہ نہیں کرتا، ہوتا یہ ہے کہ چوزے کی چونچ پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہوتا ہے، وہ سینگ میں نوک ہوتی ہے، وہ اس انڈے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد 2-3 دن کے اندر وہ سینگ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. تو ایکچولی یہ ہوتا ہے. تو اللہ واللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ اللہ کہاں ہے، تو یہ خود آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. حالانکہ اس فلسفے نے اللہ کے وجود کی اور ہمارے پاس ایک دلیل دے دی کہ چوزے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے بھائی کہ وہ 21ویں دن ہی سینگ نکل رہا ہے، اور جب اس سینگ سے کام لے لیا انڈے کا خول توڑنے کا، اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جانور میں ذہانت نہیں ہے لیکن وہ نیچر پہ خود بخود قدرت نے، اللہ نے چلا دیا اس کو، وہ اس سے ہل نہیں سکتا. اتنا نیچر کو فالو کرتا ہے کہ زو میں جب آپ جنگلوں سے شیر پکڑ کے لاتے ہیں تو اس کا نیچرل ماحول دینا پڑتا ہے، وہ آپ کے خوشنما نعروں سے متاثر نہیں ہوتا. آپ شیر کو لائیں اور زو میں بند کر دیں اور اس کو سمجھائیں کہ دیکھو
تمہارے باپ دادا پہاڑوں میں اور غاروں میں رہا کرتے تھے، اب ایئر کنڈیشن کا دور ہے، اب صوفوں اور گدوں کا دور ہے. مولٹی فارم کمپنی کو بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہے تھوڑا سا، اس کے گدے ہم نے منگوائے ہیں. اب آپ گدوں پہ بیٹھا کرو، تکیہ لگا کے سویا کرو. اور یہ کیا کبھی اس کا ہرن کا شکار کیا اور چیچڑے کھا لیے اور اس کے چوہے پکڑ کے کھا لیے، اب آپ کو ہم جاوید نہاری نلی والی کھلائیں گے. اس میں ذرا آپ ہمارے مشورے پر روٹی ڈبو کے کھا کے دیکھیں، ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. وہ نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، وہ لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے ڈبو کے کھانے کا؟ چلو ایک دفعہ سنا دیتا ہوں، ویسے جو پرانے لسنر ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے رشتہ لینے کی. اچھا میرے بیچ میں معذرت کے ساتھ یہ تھوڑے چٹکلے چلتے رہتے ہیں. وہ ایک صاحب گئے کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے، تو لڑکے نے جو ہے نا، لڑکی والوں نے لڑکے کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. تو وہ بسکٹ اٹھا کے ڈبو کے کھانے لگا. لڑکی کے ابا نے کہا اس کو تو کوئی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے، پینڈوؤں کی طرح کھا رہا ہے ڈبو کے نا اس کو. خیر جب یہ باہر نکلا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا، بولے ہمیں پسند نہیں ہوا. اس کو افسوس بہت ہوا. تو اپنے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہتا ہے کہ رشتے کے انکار کا مجھے افسوس تو بہت ہوا، مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. مطلب یہ کہ یہ عمل میں چھوڑوں گا نہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی زبردست مینجمنٹ ایک کائنات میں، اور اللہ نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. تو شیر کو آپ وہی ماحول زو میں بھی دیتے ہیں جو جنگل کا ماحول ہے، وہ آپ کے خوشنما نعروں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا. لہذا شیر نہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ بنتا ہے، نہ شوگر پیشنٹ بنتا ہے. کوئی شاید بڑھاپے میں جا کے ہارٹ اٹیک کے کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ شیروں میں، تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن انسان کو قدم قدم پہ رہنمائی چاہیے. اس کی ماں بتاتی ہے بیٹا یہ کھانے کی چیز ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ گائیڈنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو ہم مادی گائیڈنس کہتے ہیں. لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مادی گائیڈنس جو ہمیں ملتی ہے یہ بچپن میں والدین سے ملتی ہے. ہم جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو چچا ماموں بھی کچھ نہ کچھ چودراہٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. اس کے بعد ہمیں اسکولوں سے ملنی چاہیے. ملتی ہے نہیں ملتی؟ یہ تو کراچی میں جو اسکولوں کا حال ہے، میں جب بھی کسی طالب علم سے ملتا ہوں تو میں اسے پوچھتا ہوں آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے آج کل؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کراچی میں اسکولنگ سسٹم ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ، موجودہ گورنمنٹ کے اس بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. تو جو حالات چل رہے ہیں، جب بھی کوئی کراچی کا طالب علم ملتا ہے نا تو میں پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے میں 8ویں میں پڑھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ یہ کہا کریں میں 8ویں میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو 9th کلاس میں میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو پھر ایک کالج کے تھے، میں نے کہا آپ فرسٹ ایئر میں نہیں پڑھ رہے ہیں یا سیکنڈ ایئر میں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پڑھائی جو اسکولوں کا حال چل رہا ہے نا، یہ تو آپ کی یونیورسٹی فوج کے تابع ہیں تو ماشاء اللہ لگایا ہوا ہوگا انہوں نے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیں انسان کو پھر مادی گائیڈنس کہاں سے ملتی ہے؟ بچپن میں والدین سے ملتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اسکولوں سے ملنی چاہیے، پھر کالج میں جاتا ہے، پھر یونیورسٹیوں میں. یہ ساری مادی گائیڈنس ہی ہے نا انسان کے لیے، کہ اس کی لائف مادی اعتبار سے کیسے بہتر سے بہتر ہو. اور اس میں انسان نے اتنی ترقی کی کہ ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا ہے وہ، اور کرتا چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں اس یہ ترقی پہنچے گی کہاں تک. پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ جائے اور آپ اسے کہیں کہ میں امریکہ میں میرے ماموں ہیں، میں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں، وہ کہے گا بھائی تو میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہا ہے؟ کہے گا نا وہ بھائی امریکہ میں ہے تو کیسے بات کر رہا ہے؟ آپ کہے یار ابھی فون ملاتا ہوں. 6 مہینے اس کو لگیں گے سمجھانے کے لیے کہ سچی مچی کی بات کی ہے میں نے. وہ سمجھے گا یہ جھوٹی موٹی میں بات ہو رہی ہے، سچی مچی میں نہیں ہو رہی. اتنی ترقی، یہ مادی گائیڈنس سے انسان نے فائدہ اٹھایا تو ترقی میں یہاں تک پہنچا. اگر انسان اس مادی گائیڈنس سے فائدہ نہ اٹھاتا تو کیا یہاں تک پہنچ پاتا وہ؟ اب ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ انسان 2 چیزوں کا نام ہے. ایک انسان کی روحانی زندگی ہے اور ایک انسان کی مادی زندگی ہے. اگر آپ انسان کی زندگی سے روحانیت کو الگ کر دیتے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ پھر انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق بولیں نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان سوٹ ٹائی میں اور ذرا تمیز سے چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. کیسے فرق نہیں ہے؟ یہ میں اپنے ٹاپک کو ہی سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. جو ٹاپک ہے نا آپ سمجھیں گے شاید مجھ سے آپ ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، وہ اسی کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ مثالیں دینا ضروری ہے.
دیکھیں انسان کی نا دو زندگیاں ہیں. جانور کو صرف مادی گائیڈنس چاہیے جو اللہ نے اس کو پہلے سے دے دی ہے. انسان کی دو زندگیاں ہیں. انسان میں اخلاقی اعتبار سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں اچھے اور برے کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو انسانوں میں. مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست کا تعارف کرواتے ہیں, یہ وسیم ہے میرا دوست ہے, نائس پرسن, یار بہت اچھا آدمی ہے. تو اس سے جو دماغ میں تصور آئے گا وہ کچھ اور آئے گا. فوراً دماغ میں آپ کے تصور آئے گا, یار لگتا ہے یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, یار لگتا ہے یہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے, اپنے ٹیچروں کی عزت کرتا ہے, یونیورسٹی میں دل لگا کے پڑھ رہا ہے, آج تک کسی کو نظر اٹھا کے اس نے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھتا ہے ٹکٹکی مانگ کے دیکھتا ہے, یعنی تھوڑی حیا ہے اس میں, اور جناب اور اس طرح کی صفات, نشہ نہیں کرتا. یہی نائس پرسن کا مطلب ہوتا ہے نا, جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں جم میں لڑکے جاتے ہیں نا, آپ بھی بہت سارے لوگ آپ بہت سارے جم میں جاتے ہوگے, تو کچھ لوگوں کا تو ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کو مینٹین رکھیں, جم میں جاتے ہیں تھوڑا اچھے رہیں بس, اور کچھ کا ہدف ہی کیا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گولے بنا دیں کہ اسپیڈ بریکر نظر آئے نا وہ باڈی کو, تاکہ ہم مقابلوں میں شریک ہوں. ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں لاسانی والوں کے کٹے دیکھے نا آپ نے, جو فارم ہاؤس میں ہوتے ہیں, بھائی انسان کی جو اچھائی ہے نا وہ اس کے ڈولے اور یہ جو اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر بن جاتے ہیں اس سے نہیں ہوتی. تو جم کو اتنا فوکس کرو جتنی آپ کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ضرورت ہے, اس کو زیادہ فوکس, اخلاق کو زیادہ فوکس کرو, ورنہ آپ میں اور لاسانی والوں کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ بھی کھلائی پلائی ہوتی ہے, ان کو بھی ٹیکے لگتے ہیں, وہ بھی اتنے بڑے دیو کی طرح بن جاتے ہیں. تو انسان کی پہچان اس سے تھوڑی ہے. تو انسان کی دو زندگیاں ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جانور کی صرف ایک زندگی ہے, وہ کیا ہے؟ جسمانی. روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جانوروں میں بھی تو روحانی اعتبار سے بہت ساری اچھی صفات ہوتی ہیں. کتے وفادار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شیر بہادر ہوتا ہے. بزدلی اچھی چیز ہے یا بہادری؟ شیر بہادر ہے. گیدڑ میں ایک برائی ہوتی ہے اخلاقی, وہ کیا ہے؟ بزدل. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ؟ جانور بھی تو اچھے, اخلاقی اعتبار سے بھی تو اچھے ہوتے ہیں نا, اور اخلاقی اعتبار سے برے بھی ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ جانور اگر اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے نا تو وہ اچھائی بھی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. وہ سافٹ ویئر اس میں اللہ نے انسٹال کر دیے ہیں, وہ مجبور ہے اس اچھے ہونے پر, وہ اپنے اختیار سے اچھا نہیں ہوتا. کتا اگر وفادار ہے نا تو وہ اپنے سوچ سے وفادار نہیں ہے کہ اس کے پاس دونوں آپشن ہو, بے وفائی بھی اور وفا بھی. وہ مجبور ہے قدرت کی طرف سے. اسی وجہ سے اس کے با وفا ہونے پر بھی اس کو کوئی انعام نہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے نہ پبلک کی طرف سے ملتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ تو خدا نے بنا دیا نا اس کو. بہت سے جانور ہیں چالاک ہوتے ہیں, ڈیڑھ ہوشیار جسے کہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا یہ ڈیڑھ ہوشیار, تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ ڈیڑھ, کوئی کچھ لوگ پوری اردو نہیں جانتے نا, تو کسی نے نیچے کمنٹس میں کیا ہوا تھا یہ ڈیڑھ ہوشیاری کیا ہے, تو نیچے کسی نے جواب لکھا تھا 1.5 ہوشیار. تو ہمارے پاکستانیوں کے پاس ہر چیز کا جواب. کوا کتنا چالاک ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسی چالاکیاں کر رہا ہوتا ہے. لیکن کوے کو چالاک ہونے کی بیس پہ برا نہیں کہا جا سکتا. کبھی آپ کوے کو پکڑ کے مار رہے ہو کہ نالائق, چالاک ہے تو ڈیڑھ ہوشیاری کرتا ہے. اور کوے میں بڑی بات کیا ہے کہ کوا جو ہے نا, قوم پرستی بہت ہے کوے میں. اپنی قوم سے محبت ہونا بری چیز نہیں ہے, قوم پرستی میں اتنا آگے نکل جانا کہ اپنوں کا خیال اور دوسروں پہ ظلم, یہ بری چیز ہے. تو کوے میں یہ چیز ہے. ایک کوے کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں, چھیڑ کے دیکھیں, اور چھیڑا بھی صحیح ہوگا آپ نے اس کو, وہ تنگ کر رہا ہوگا آپ کو, پورے ڈیفینس کے کوے آپ پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے. ایسی ہوشیاری ہے اس میں. تو جانوروں میں ہمیں یہ صفات ملتی ہیں, کوئی بہادر ہے, کوئی بزدل ہے, لیکن یہ سافٹ ویئر بھی اللہ نے ان میں انسٹال کر دیے ہیں, یہ ان کے اپنے اختیار سے نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ اچھی صفات کی بیس پہ بھی جانور کو اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی اللہ نے نہ ان کے لیے جنت رکھی نہ ان کے لیے جہنم رکھی ہے. تو اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. انسان کی دو زندگیاں ہیں, ایک مادی اور ایک بولو روحانی. مادی زندگی آپ کو
سائنسدان بتائیں گے، اور وہ زیادہ اچھا بتائیں گے کیونکہ ان کی ریسرچ ہے. جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہی بتاتا ہے نا. ہم بھی جب پریشان ہوتے ہیں، کوئی دوا چاہیے، کوئی طبیعت خراب ہے، تو کسی مفتی صاحب کے پاس یا مولانا صاحب کے پاس تھوڑی جاتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں؟ بعض دفعہ وہ ڈاکٹر ہندو ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈاکٹر کرسچن ہوتا ہے، بعض دفعہ ایتھیسٹ ہوتا ہے. لیکن بھائی وہ جو فیلڈ اس کے پاس ہے، جو علم اس کے پاس ہے، وہ تو وہیں سے ملے گا نا. بھائی اس کا نیک اور برے ہونے سے تعلق تھوڑی ہے. دیکھیں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ لے کر گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے گردے سے پتھری نکالی تھی. تو جب آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں، گردے سے پتھری نکال سکتے ہیں، تو انجن کیوں نہیں گاڑی کا ٹھیک کر سکتے آپ؟ وہ کیا کہے گا؟ بھائی وہ میکینک ایک الگ فیلڈ ہے اور میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے. تو جو علم جس کے پاس ہوتا ہے اس سے وہ علم لیا جاتا ہے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث کا بھی حکم ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اور دنیا اسی فلسفے پہ چلتی ہے. اب ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں. گورے کے پاس مادی علم بہت ہے، گورے کے پاس روحانی علم بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ مغربی دنیا سے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا اچھا علم مل رہا ہے تو ہمیں روحانیت بھی وہاں سے لینے کی ضرورت ہے. روحانیت میں وہ زیرو ہیں. کیوں زیرو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ مادی زندگی میں جیسے انسان کو گائیڈنس ملتی ہے نا، خوب سمجھ لیں روحانی زندگی میں آپ کو گائیڈنس اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور پیغمبروں کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. وہ پیغمبر بتاتے ہیں کہ صحیح کیا، اچھا انسان کیا ہے اور برا انسان کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اچھا بننا ہے. انسان میں تو اچھے برے ہوتے ہیں نا. سب سے پہلا سوال کھڑا ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھے کا مطلب کیا ہے. اگر آپ پبلک پہ چھوڑ دیں گے نا تو ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے. آپ چرسیوں سے پوچھو اچھا کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے نا کتنا اچھا ہوں گے وہ. آپ اسے بولیں چرس پینا برا کام ہے، وہ کہیں کیوں برا کام ہے بھائی، مجھے دماغی سکون میں. آپ شرابیوں سے پوچھیں، شرابیوں سے کہ یار شراب پینا برا ہے، وہ کہیں گے نہیں بالکل بھی برا نہیں ہے، اس میں کیا ہے، پورا یورپ پی رہا ہے، پورا امریکہ پی رہا ہے، تو ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا. ہومو سیکسولیٹی کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کنٹریز میں. کیوں؟ کیا برا عمل ہے ان کی نظر میں؟ اگر برا ہوتا تو لیگل کیوں کیا جاتا اس کو؟ ان کی نظر میں برا عمل نہیں ہے. ان کی نظر میں نکاح کرنا، زنا کرنا برابر ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ شادی کر کے رہیں یا آپ لیونگ ریلیشن کے تحت رہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو اگر آپ انسانوں پہ چھوڑتے ہیں تو انسان اچھے کو ایکسپلین کرنے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ کبھی اچھائی کی ایسی ڈیفینیشن وضع نہیں کرے گا جس میں وہ خود اچھوں کی فہرست سے خارج ہو جائے. مجھے ایک بات بتاؤ، ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. سائنسدان تو کہتے ہیں بالکل بھی برا نہیں، کہتے بہت اچھا عمل ہے. آپ کی پڑھائی کی عمر ہے، آپ ابا کھانس رہے ہیں بیٹھ کے، آپ کو پڑھنے نہیں دے رہے، وہ اماں کھانس رہی ہیں، آپ کی ٹینشن ہے. یار اولڈ ہاؤس گورنمنٹ نے بنائے ہیں نا، جمع کراؤ، خود بھی تمیز سے زندگی گزارو، ہنسی خوشی. ان کی لائف گزر گئی ہے، وہ بڑھاپے میں وہاں ان کو اسنوکر بھی دیا جائے گا، کیرم بورڈ بھی دیا جائے گا، ویڈیو گیم بھی دیا جائے گا، وہ ان کی لائف گزارنے دو. تو آپ پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ آپ نے اچھائی اور برائی کا معیار کیا بنانا ہے. گورے کو بنانا ہے یا اچھائی اور برائی کا معیار آپ نے خود متعین کرنا ہے. تو خوب سمجھ لیں چند چیزیں ایسی ہیں جس میں جب تک خدائی ہدایات نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. سب سے پہلا سوال انسانوں کے لیے، دیکھو گورا اپنا ہدف خود متعین کرتا ہے. وہ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں تو اس کو وہ کامیاب انسان کہتے ہیں. تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہم نے خود وضع نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کائنات کو بنانے والے سے پوچھنا ہے کہ تیری نظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیں گے نا پھر آپ خود متعین کریں گے، اس میں آپ ٹھوکریں کھائیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. آپ اپنے دماغ سے کریں گے تو وہی کام ہوگا جو بچہ آگ کا انگارہ دیکھ کر اس میں اٹریکشن کی وجہ سے اس کی طرف لپک رہا ہے اور اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھ رہا کہ یہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے، تو برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ اللہ سے پوچھے بغیر متعین کریں گے کہ میری منزل اور میرا ہدف کیا ہونا چاہیے تو آپ غلط چیز کو منزل بنا بیٹھیں گے. اللہ سے پوچھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جو کریٹر ہے نا، خالق ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا. جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ کے لیے بھیجا کسی
دوسرے کنٹری میں. کمپنی کا ارادہ ہے کہ بھئی وہاں ایک ہم نے بڑا ہاسپٹل بنانا ہے, اس کے لیے سینکڑوں لوگوں کو باہر ٹکٹ دیا گیا, وہاں آپ کے ساتھ ڈاکٹر بھی بھیجے گئے, کوئی اگر بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج ہوگا, مختلف طریقوں سے جو ہے نا بہت ساری سہولتیں آپ کو دی گئیں. وہاں جا کے جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے, اور وہ کام جوں کا تو پڑا ہوا ہے, لیکن آپ کھا اچھا رہے ہو, پہن اچھا رہے ہو, تو کمپنی آپ کو کامیاب کہے گی؟ کمپنی کہے گی بھائی جو کام ہم نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تو وہ تو تم نے کیا ہی نہیں ہے. تو کمپنی کی نظر میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. تو خوب سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا ہے. اگر جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو دو نقصان ہوں گے. ایک, آپ خود سے اپنا مقصد بنائیں گے, اور دوسرا نقصان غلط چیز کو مقصد بنا لیں گے آپ, جیسے کہ مائیکل جیکسن نے بنایا. مائیکل جیکسن کے سامنے نہیں تھا کہ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا ہے, اس نے کہا یار میں شہرت, عزت اور پیسہ اس کو مقصد بناتا ہوں. تو بھائی اس نے اس پہ غور کیا کہ یار شہرت, عزت اور پیسہ, اسی چیز کو کامیابی سمجھا جاتا ہے نا. ارے بھائی آپ کو شہرت مل جائے, عزت مل جائے, شہرت تو شیطان کو بھی ملی ہوئی ہے, عزت نہیں ہے, تو صرف شہرت کافی نہیں ہے, عزت کے ساتھ شہرت. وہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ یار آپ لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں, تھوڑا سا چٹکلے بیچ میں سناتا ہوں میں چیزیں, مجھے لگ رہا ہے پریشان ہو گئے آپ کو. تو آپ نے کہا یہ اچھی اچھی باتیں مفتی صاحب نے کیوں شروع کر دی ہیں بیٹھ کے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ تیرے گھر میں حالات کیسے چل رہے ہیں. اب وہ بیچارہ, اس کی بیوی نا اس کو مسلط ہوئی ہوئی تھی اس کے اوپر. اب اس کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ یار میں بیوی کے ہاتھوں غلام بنا ہوا ہوں. اس نے کہا اس میں بے عزتی ہوگی, اب ایسے طریقے سے سمجھاؤ اس بات کو کہ بے عزتی بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو. تو کہنے لگا یار کوئی میری تو بادشاہوں والی زندگی گزر رہی ہے, صبح اٹھتا ہوں تو ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تیری بھابھی بھی کھا لیتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے, اور چائے مجھے چونکہ اپنے ہاتھ کی پسند ہے تو اس لیے چائے بھی میں خود بناتا ہوں. پھر میں آفس جاتا ہوں, جب شام کو گھر آتا ہوں تو میں نے تجھے پہلے بتایا تھا چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, لہٰذا میں چائے بنا کے پیتا ہوں اور تیری بھابھی کو بھی پلا دیتا ہوں. یار جب بنی رہی ہے تو 2 کپ کر دو, تو اس سے تیری بھابھی بھی خوش ہو جاتی ہے. اور رات کا ڈنر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں میں بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں. ڈنر میں بناتی وہ خود ہے لیکن میں ہاتھ بٹاتا ہوں, کیونکہ کپڑے دھونے میں وہ میرے ہاتھ بٹاتی ہے. تو اس طرح میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتوں کی طرح گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا ہے. مجھے ایسے بتانا نہیں آتا. تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں, دیکھو جو ہدف مائیکل جیکسن نے ایک ہدف بنایا, شہرت, عزت اور پیسہ. اس نے کہا میں بہترین ڈانسر بن کے شہرت بھی کما سکتا ہوں, عزت بھی کما سکتا ہوں اور پیسہ بھی کما سکتا ہوں. آج امریکہ میں مائیکل جیکسن کو ناکام کہا جاتا ہے یا کامیاب کہا جاتا ہے؟ ایک کامیاب انسان. تبھی تو ہر آدمی مائیکل جیکسن بننے کی ہمارے ہاں بھی کوشش کر رہا ہے. سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے. نوجوانوں کو دیکھیں نا, تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار پورے نہیں بن سکتے, تھوڑا لک تو آئے نا. لیکن کیا اس وقت مائیکل جیکسن کامیاب ہے؟ آپ چاہو گے کہ ابھی مائیکل جیکسن کی جگہ پور کر لو آپ؟ کیا خیال ہے؟ آج سے 15 سال پہلے آپ میں سے کسی کو آفر کی جاتی کہ مائیکل جیکسن کو یہاں لا کے بٹھا دیتے, تجھے مائیکل جیکسن بنا دیتے ہیں, آپ کہتے بھائی 3 کروڑ روپے لے لو اور فوراً یہ کام کر لو. لیکن اس وقت اگر کوئی آپ سے کہے کہ تو مائیکل جیکسن بن جا اور مائیکل جیکسن کو ہم تیری جگہ لے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کا مطلب تو مجھے قبرستان بھیجنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ کیڑے میری لاش کو کھائیں, میں مروں. تو بھائی اینڈ مائیکل جیکسن کا کامیابی والا نہیں ہے. جس چیز کو آپ کامیابی قرار دے رہے ہو, اس کی مثال ایسے ہے جیسے 2 آدمی دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہوں اور جیتنے والے کو کے آگے ایک کھائی ہو گہری, کہ آپ جب اس لائن کو کراس کریں گے تو اگلا قدم آپ کا گڑھے میں ہوگا اور آپ کی ہڈی پسلی ایک. تو اس مقابلے میں آپ شرکت کرنا پسند کرو گے کہ ابے جیتنے کے بعد جب ہڈی پسلی ایک ہونی ہے تو میں جیت کے کروں گا کیا, میں اس دوڑ میں جاؤں گا ہی نہیں آگے. تو ہمیں جب تک ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے نا کہ کامیابی کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی طرف سے کامیابی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. آپ غلط چیز کو اپنا ٹارگٹ بناؤ گے. تو ہمیں لایا کس نے؟ خدا نے پیدا کیا ہے, تو ہم خدا سے پوچھیں گے ہمیں کیوں بنایا. یہ جواب آپ کو سائنسدان نہیں دیں گے کہ آپ کو کیوں بنایا. یہ جواب اللہ کے سوا کوئی بھی جس نے بنایا ہے, کریٹر ہے, وہی بتائے گا کیوں بنایا.
اور وہ کیسے وہ پیغمبروں کے ذریعے بتاتا ہے. آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ, اس نے لاکھ سے اوپر پیغمبر بھیجے ہیں. وہ پیغمبر بتائیں گے کہ آپ کو بنایا کیوں گیا ہے. تو پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر آپ کبھی بھی اپنا ہدف متعین نہیں کر سکتے کہ میرا گول کیا ہے, میرا ہدف کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں بنایا گیا. قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بنایا, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ, کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے گزرے ہیں کہ وہ کچھ چیز ہی نہیں تھا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, ایک پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, یہ ساری چیزیں بنا کے ہم نے اس کو ماں کے بطن سے باہر نکالا, اور جیسے ہی ہم دنیا میں لے کر آئے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ, ہم انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں, أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کون اچھا بن کے زندگی گزارتا ہے اور کون برا بن کے زندگی گزارتا ہے. اچھوں کو انعام دیا جائے گا جنت کی صورت میں, اور بروں کو جہنم کی صورت میں سزا دی جائے گی. تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں کون نائس پرسن اور کون بیڈ پرسن ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل. میرا اور آپ کا مقصد صرف کیا ہے, کون اچھا بن کے جاتا ہے کون برا بن کے جاتا ہے. تو اگر آپ اچھے انسان بن کے دنیا سے چلے گئے کامیاب ہیں آپ, برے بن کے چلے گئے تو کیا ہیں, ناکام. پہلا تو کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو کہ ہمیں صرف اچھا اور برا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں, ان میں اچھا کون ہے اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم, اینڈ دیکھا جائے گا. ابھی آپ بہت اچھے ہیں بعد میں خراب ہو گئے تو آخرت میں خراب لوگوں میں شمار ہوگا. ابھی آپ خراب ہیں بعد میں کیا ہو گئے, اچھے ہو گئے, تو آخرت میں کس لوگوں میں شمار ہوگا, اچھے لوگوں میں شمار ہوگا. تو پہلا کانسیپٹ تو یہ کلیئر کریں, ہمیں ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, ہمیں انجینئر بننے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, ہمیں عالم مفتی بننے کے لیے بھی نہیں پیدا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بنے کیوں, ہم یونیورسٹی بند کر دیں, چھوڑ دیں. میں اس طرف آ رہا ہوں میں اتنی جلدی آدھا بیان سن کے چلے نہ جائیں آپ لوگ, پھر غلط. وہ میں جب بات کرتا ہوں نا حقوق کی, تو بعض لوگوں نے میرا جلدی شادی والا سنا ہوتا ہے, اپنے خرچے والا نہیں سنا ہوتا. تو اس پہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے, ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے اور دوسرا اس میں مٹی بھر کے اس گڑھے کو بند کر رہا ہے. یہ بڑا پریشان ہو گیا, یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. ایک بندہ گڑھا کھودتا ہے, دوسرا جو مٹی باہر نکلی ہے اس کو بند کر دیتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں گورنمنٹ نے نا درخت لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے, اس میں 3 آدمی کام کر رہے ہیں. ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے اس میں پودا رکھنا, تیسرے کا کام ہے مٹی ڈالنا. تو پودے والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے آج, وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے, تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو جس دن میری حقوق پر بیان ہوتا ہے اس دن چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جس دن بات ہوتی ہے کہ بھائی شادی کرو لیکن اپنے خرچے پہ, ابا کے نہیں, ابا نے پال پوس کے بڑا کر دیا بس اتنا کافی ہے, ابا کی مزید ذمہ داری نہیں. اور شکر کرو آپ کو ابا ملے ہوئے ہیں. یورپ میں ابا یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے, بلکہ ابا لیس ہوتا جا رہا ہے معاشرہ. پہلے ابا ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے, پھر سوسائٹی ابا سے ہی فری ہو گئی. تو آپ قدر کریں. خیر, تو اب میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پہلا تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, اللہ نے ہمیں بنایا ہے کس کام کے لیے, اچھا بننے کے لیے. اگر آپ اچھے انسان بن گئے تو آپ کامیاب ہیں, چاہے پیسہ آپ کے پاس آئے چاہے پیسہ نہیں آئے, عزت ملے یا نہ ملے, شہرت ملے یا نہ ملے. شہرت اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو فرعون زیادہ کامیاب تھا پھر, جبکہ قرآن کہتا ہے فرعون سے بڑا ناکام دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اگر دولت کا حصول اس کی علامت ہے کہ آپ کامیاب ہیں تو قارون سے بڑا کامیاب کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا, لیکن قرآن کہتا ہے قارون سے بڑا ناکام دنیا میں کوئی نہیں گزرا. موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کامیاب کہہ رہا ہے جن کو فرعون کی طرف سے غربت کے تانے ملتے تھے. ان بھائی کو ادھر بھیج دینا میرے ساتھ, زیادہ آرام سے بھائی, اتنی چلیں. تو مجھے بھی مزہ آ رہا ہے دیکھنے سے.
ہم لوگ پاکستانی قوم ہے نا, پھڈے دیکھنے میں مزہ بہت آتا ہے, ایک ہی خون ہے نا. آپ دیکھیں کہیں کچھ پھڈا ہو رہا ہے, لوگ گاڑیاں روک روک کے فیملی کے ساتھ اتر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چلیں بھائی, ہوتا ہے جہاں اتنے سب لوگ ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے ہمیں کیوں بنایا, اللہ میاں نے ہمیں جو ہدف دیا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے. اچھا, تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب دوسرا مسئلہ اس سے بڑا ہے کہ ہمیں اللہ بتائے گا کہ اچھا بننے کے لیے پیدا کیا, اچھے کو ایکسپلین بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کی نظر میں جو اچھے کی ڈیفینیشن ہے اس معیار پہ پورا اترنا ہے. دیکھیں دنیا میں اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے مذہب ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر ایک کے ہاں اچھے کو الگ طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. ہندوؤں کے ہاں جو گائے کا احترام کرتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو گائے کا احترام نہیں کرتے وہ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہیں. ہندوؤں کے ہاں جو ویجیٹیرین ہیں, جو سبزی کھاتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو گوشت کھاتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. عیسائیوں کے ہاں جو چرچ جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ, وہ اچھے ہیں. جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیس لوگ ہیں, جو مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بالکل ہی ایک الگ ہے. ان کے ہاں آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھو نہ پڑھو یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. ان کے ہاں جو ٹائم پہ حکومت کو ٹیکس دے دے وہ لوگ اچھے ہیں, جو ٹیکس چوری نہیں کرتے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. باقی جو مرضی کرو. تو بھائی جب ہر ایک کا اچھے کا معیار ہے تو اللہ کا بھی تو کوئی معیار ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ تو دو انتہاؤں کے بیچ میں اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے, اور اللہ میاں نے ہمیں بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. اچھائی کو تم ایکسپلین بھی اس طرح سے کرو گے کہ تمہاری لائف میں اعتدال آ جائے. نہ تم نے پادریوں کی طرح, عیسائیوں کی طرح دنیا کو ترک کر دینا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ابتدعوها, قرآن کہتا ہے انہوں نے دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی. جب عیسائیت میں, جب یورپ میں انقلاب آیا نا 16ویں 1500 کے بعد انقلاب آیا, یورپ نے مذہب کو نکال دیا بالکل ریاست سے. آپ کو پتہ ہے یہ جو یورپ آباد ہوا ہے یہ تو ایک مذہبی ریاستیں تھیں. دنیا میں جو عیسائی ریاست اتنی بڑے اسٹیٹ جو قائم ہوئی ہے نا, اٹلی جس کا مرکز رہا ہے, تو یہ تو ایک مذہبی اسٹیٹ تھی نا. مذہبی جنگوں کے نتیجے میں گوروں کو یورپ ملا ہے. آج گورے جرمنی میں ہیں, آج گورے پیرس میں ہیں, آج گورے اٹلی میں ہیں. تو یہ مذہبی اسکالرز نے جنگیں لڑ کے یہ مقامات حاصل کیے ہیں. تو ان کی مذہبی جنگوں کے نتیجے میں مذہبی لوگوں کی اجارہ داری ہوئی اور ایک دنیا کے بہت بڑے خطے پر ان کی خلافت اور ریاست قائم ہوئی تھی. اس کے پیچھے ایک موٹیویشن کس کی تھی؟ مذہب کی موٹیویشن تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو طویل عرصے 1000 سال تک مذہب نے راج کیا ہے ان ملکوں پہ. پادریوں کا راج ہوتا تھا. نکاح طلاق کے فیصلے پادری, وراثت کے فیصلے پادری. ریاست کو چلانے کا مکمل اختیار کس کے پاس تھا؟ پادریوں کے پاس تھا. ہوا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے مذہب میں تحریف کی اور ایک رہبانیت کو گھڑ لیا. انہوں نے رہبانیت کا مطلب ترقی نہیں کرنی, دنیا میں آگے نہیں بڑھنا, نکاح نہیں کرنا, نسل نہیں بڑھانا, جنگلوں میں نکل کے بس کیا کرنا ہے اللہ اللہ. جنگلوں میں نکل کے کیا کرنا ہے؟ جو جتنا زیادہ دنیا سے کٹا ہوا عیسائیوں کی نظر میں وہ اتنا بڑا بزرگ. ان کے ہاں بزرگ اور اچھے کی ڈیفینیشن یہ تھی. لیکن جب سائنسی انقلاب آیا نا, اور یہ انقلاب آیا اسلام کی وجہ سے, کیونکہ جب اسلام دنیا میں آیا تو فوراً سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے. کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو دنیا سے کاٹنے سے بجائے کیا کر دیا؟ دنیا سے جوڑ دیا. بجائے کاٹنے کے کیا کیا؟ جوڑ دیا. تو گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں مزید 500 سال لگتے. تو مسلمان سائنسدانوں نے ہمارا یہ فاصلہ گھٹا کے کم کر دیا ہے. جہاں تک انہوں نے چھوڑا اس سے آگے ہم نے. تو 16ویں صدی سے پہلے نا مسلمان جو گورے بھی تھے نا وہ ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ان کی یونیورسٹیوں میں ہماری کتابیں پڑھائی گئی ہیں. علامہ اقبال جب یورپ گئے نا تو انہوں نے وہ شعر کہا ہے کہ وہ پہلا مصرع ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں, جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. علامہ اقبال جب یورپ گئے, جرمنی گئے, تو وہاں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں لائبریری میں رکھی ہوئی تھیں. تو یورپ کے جس کنٹری کا سفر کیا وہ حیران ہو گیا, یار یہ تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا
کہ ہمارے باپ دادا کی کتابوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم کہاں رہ گئے؟ پیچھے رہ گئے. تو ایک انتہا تو یہ تھی کہ بھائی مذہب کو دنیا سے کیا کیا جائے. جو مذہبی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہو دنیا کا, لیکن یہ نظریہ یورپ میں چل نہیں سکا. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے مذہب کو نہیں نکالا نا تو یہ مذہبی لوگ ہمیں سائنسی ترقی سے, گیلیلیو نے کہا تھا نا دنیا گول ہے, پادری نے کہا گول نہیں ہے. اب یہ پادری کی فیلڈ تھی نہیں آئی بات. او بھائی تیری فیلڈ کچھ اور ہے, اخلاقیات ہے, روحانی زندگی ہے. آپ سائنسدانوں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ دنیا کے گول ہونے یا چکور ہونے سے اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا کیا تعلق ہے؟ پادری نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی کہ نہیں دنیا گول نہیں ہے, دنیا تو یوں ہے, چکور ہے. ایک انتہا یہ تھی کہ دنیا کو بالکل خیر آباد کہہ دیا جائے, جس کو رحمانیت کہا جاتا ہے. دوسری انتہا جب مذہب سے بغاوت ہوئی ہے نا, تو آج جس انتہا پہ یورپ پہنچا ہوا ہے یہ دوسری انتہا ہے کہ اخلاقیات کا معیار اتنا گر گیا کہ مادی ترقی ہی کو سب کچھ قرار دے دیا گیا ہے, اور اخلاقیات چند چیزوں کا نام رہ گیا ہے. ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں, آپ کسی سے جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں. 3 چیزیں اگر کسی گورے میں پائی جاتی ہیں تو نائس پرسن, یہ 3 چیزیں نہیں پائی جاتی تو کیا ہے؟ بیڈ پرسن. ایک انتہا یہ ہے. ابا اولڈ ہاؤس میں ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے بچے بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, گروتھ ریشو مائنس میں جا رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نشہ کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں, ان کے اچھے ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, اچھا ویمن رائٹس کی آپ بات بڑی اچھی کرتے ہیں, گرل فرینڈ سے آگے بڑھتے نہیں ہیں آپ. کیا خیال ہے؟ اگر ویمن رائٹس ہیں تو اس کو بیوی بناؤ نا, گیس بجلی کا بل دو, اس کی اماں کو ساس بولو, اس کے بھائیوں کو سالہ بولو, اور جناب اس کی اولاد کی ساری زندگی کی ذمہ داری اٹھاؤ. کیا خیال ہے؟ آپ ویمن رائٹس صبح شام بولتے رہتے ہیں, تو بھائی ویمن کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پراپر وے میں بیوی بناؤ نا اپنی, تاکہ بیوی کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. گرل فرینڈ کو چھوڑنا 2 منٹ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب اس میں تو آپ زیادہ سمجھدار ہیں نا, کیوں اتنا گننے بنے گئے آپ؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا, مجھے آپ ایک بات بتائیں, گرل فرینڈ کے زیادہ حقوق ہوتے ہیں یا بیوی کے؟ تو ویمن رائٹس بیوی بنانے میں ہے, گرل فرینڈ بنانے میں, بیوی بنانے میں؟ جب بیوی بنا دیا نا تو اس کی اماں کا بھی احترام کرنا پڑے گا, اس کے ابا کو بھی عزت دینی پڑے گی. اس کی اگر پہلے سے کوئی بیٹی ہے, طلاق یافتہ ہے, تو وہ آپ کی بیٹی بن جائے گی, اس سے زندگی بھر کے لیے نکاح آپ کے لیے حرام ہو جائے گا, کیونکہ قرآن اس کو بھی آپ کی بیٹی بولو قرار دے رہے ہیں. اس کے بھائی آپ کے بردر ان لا بن جائیں گے. جب وہ بھائی آپ کے گھر آئیں گے آپ کو ان کو سموسہ کھلانا پڑے گا. مجھے کھلانا پڑا تھا, ایک دفعہ مسئلہ ہو گیا تھا میرے ساتھ, میں بھول گیا تھا سموسہ کھلانا. یہ ساری ذمہ داریاں آپ پر آئیں گی. کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ کی کوئی ذمہ داری. اچھا جب بوڑھی ہو جائے گی تو پھر 20 لوگ پوچھیں گے یار تم مرنے والے ہو, بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پوچھتے ہیں نا یار کوئی پراپرٹی بنائی آپ نے بچوں کے لیے؟ تو پوری زندگی شادی کے بعد مرد کی اپنے بیوی اور بچوں کے لیے قربان ہو جاتی ہے. پراپرٹی بھی بنانی ہے ان کے لیے, بچے نہ رولیں, اور بیگم کے لیے یہ بھی کرنا ہے. پھر آپ اگر لیٹ پہنچ رہے ہیں تو جھاڑ سننے کو ملے گی. ایک شرابی روزانہ لیٹ پہنچتا تھا, پی کے آتا تھا نا, تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو تھا کہ اب گھر میں بیگم سے مجھے صلواتیں سننے کو ملیں گی, پٹوں گا سالوں سے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ پچھلی دیوار سے ٹاپ کے آیا گھر میں نا, اور آ کے لیپ ٹاپ لے کے ایسے بیٹھ گئے جیسے کئی گھنٹوں سے آفس ورک کر رہا ہو, تاکہ بیگم آئے تو بولو میں تو کئی گھنٹوں سے بیٹھا ہوں. تو آ کے بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ لے کے نا, تو بیگم آئی, کہنے لگی آج پھر لیٹ ہو گئے. کہہ رہے نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آیا ہوں. کہہ رہی کم بخت بریف کیس لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, لگتا ہے پی کے آیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کا سسرال کیا کرے گا, آپ پہ نگرانی. تو آپ کے جو آپ کو موٹیویشن کرتے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار یہ سسرال کی بڑی ٹینشن ہے. انہوں نے کہا گرل فرینڈ جو کلچر ہے نا اس کو پروموٹ کرو. اب جب وہ بدنام ہونا شروع ہوئے کہ بھائی آپ تو پیتے بھی ہو, آپ تو شادی بھی نہیں کرتے, گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے, پھر بچوں کے خرچے, گرل فرینڈ کا بھی خرچہ نہیں اٹھا رہے. کمال, میں تو ابھی یورپ ہو کر آیا ہوں نا, گرل فرینڈ کا بھی خرچہ نہیں اٹھاتے. یار تھوڑی سی تو غیرت کرو بھائی. گورا نہیں اٹھاتا گرل فرینڈ کا خرچہ, وہ کہتے ہیں دوستی بھی اپنے اپنے خرچے. ہمارے یہاں تو جائیداد ہے. وہ میں بتاتا ہوں نا, ایک آدمی ہوٹل پہ گیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر, کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. ہوٹل والے نے کہا کم بخت
تو اللہ کے نام پہ دودھ پتی 2 کیوں مانگ رہا ہے؟ دوسری کون پہ؟ کہہ رہے میری گرل فرینڈ پیے گی. کہہ رہے جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو گرل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے؟ کہہ رہے رکھ کے غریب ہوا ہوں. رکھی پہلے تھی، غریب بعد میں ہوا ہوں. جائیدادیں لٹا دیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ اب دیکھو کوئی علاقے کا آدمی ہو جو اپنے آپ کو اچھا کہتا ہو، لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہو، جب اس میں یہ ساری اخلاقی برائیاں آئیں گی تو لوگ کہیں گے نا کہ پہلے تو اچھا بن جا. تو ایسے چند لوگ جب اکٹھے ہوئے نا، انہوں نے آپس میں غور کیا بیٹھ کے کہ یار ہم لوگوں کو اچھا بننے کا تو کہتے ہیں، ابا ہم اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، بدکاریاں ہم کر رہے ہیں، بیویوں سے وفا ہم نہیں کرتے، طلاقوں کا ریشو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. تو ایسا کرو کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی اچھائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دو. 2-4 کام جو ہم کر رہے ہیں نا بس وہ ہیں اٹ از کالڈ اچھا. باقی جو اخلاقی برائیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں ان کو اچھائی کی فہرست سے کیا کر دو. تو انہوں نے کہا شراب پینا بری بات ہے. کس نے کہا بری بات ہے؟ بھائی کیا اگر میں پی رہا ہوں اعتدال سے پی رہا ہوں ایک لمٹ میں، تو اگر میں پیتا ہوں اور میں کسی کو ٹکر نہیں مارتا، ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، حالانکہ بے تحاشا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا لندن میں کسی نے پی کے نا کسی خاتون کے منہ پہ جبڑے پہ مکہ مارا، اس کے دانت توڑ دیے. ایسے ہی پی ہوئی تھی اس نے. تو کہہ رہے کیس نہیں بنا، کیس میں اس کو چھوڑ دیا اس بیس پر کہ یہ نشے میں تھا. تو انہوں نے کیا، یعنی شراب پی کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اسلام تو شراب جو ہر برائی کی جڑ ہے اس کے ایک قطرے پہ بھی پابندی لگا دی کہ ایک قطرہ بھی تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہمارے پاس تو اب آپشن ہی نہیں رہا نا کہ یار اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنی پیو یا اتنی پیو. اللہ نے کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ پلید ہے. جوا بھی پلید عمل اور شراب بھی کیا ہے؟ پلید عمل ہے. گندا ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوگی آپ کی، اتنا گندا قرار دے دیا اسلام نے اس کو. تو فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک آدمی شرابی بھی تھا. یہ شرابیوں کا بتا رہا ہوں کتنی بری چیز ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اب یہ شراب کا کلچر آہستہ آہستہ، ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے. دیکھو انگریز فلم میں یا غیر مسلم فلم میں جو شرابیوں کا تصور دکھایا جاتا ہے، سچی مچی میں ایسا تصور نہیں ہے. سچی مچی میں کسی شرابی کو دیکھو وہ اور ہے. فلموں میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ فلموں میں تو شراب پی کے ہیرو گھوم رہا ہوگا، آپ کا بھی دل کرے گا یار شاید میں پیوں تو میں بھی ایسا ہو جاؤں. بھائی سچی مچی میں کسی شرابی کو دیکھو، اتنی بدبو آ رہی ہے نا، اس ٹی وی کے اندر سے بدبو تھوڑی آئے گی آپ کو. اتنی اسمیل ہوتی ہے، ادھر لڑک رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. کبھی کسی کے دانت توڑ دے گا، کبھی کسی کو گاڑی سے کچل دے گا، مار دے گا. زیادہ تر جرائم جو یورپ اور امریکہ میں جو ہو رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو شراب پیتے ہیں. وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کیونکہ انہوں نے شراب کو برائی کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. تو فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا نا، وہ اس نے کہا پی لی، اس نے کہا اس سے میں ایکٹیو ہو کے کام کروں گا نا. تو اب کیا ہے 20 بندوں کو نکال کے آگ میں جلتے ہوئے نا باہر لے آیا اور کہا دیکھو یہ پینے کا نتیجہ دیکھو، پینے کے بعد اتنی انرجی آئی ہے، میں نے 20 بندے بچا لیے ہیں. لوگوں نے کہا کمبخت یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ ہے جو کام کر رہا تھا اس کو نکال کے تو لے آیا. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کس کا؟ شراب. یہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی اچھائی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیا کر دو، بولو چینج کر. شراب ان کے ہاں بری چیز نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں وفا کرنا، اس کو وہ برا نہیں سمجھتے. عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بناتے ہیں 50-55 سال کی عمر میں جا کے. تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں، بچے ابا اماں کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں. وہاں سب سے اچھا وہ بچہ، وہ ماں باپ سمجھے جاتے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ اگر آپس میں شادی کریں نا تو وہ نائس پرسن، بلکہ نائس نہیں ویری نائس. نائس تو وہ بھی ہیں جو نہیں بھی کرتے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ سیکولر لوگوں سے اچھائی اور برائی کو سیکھتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی بھی ایسی ہو جائے؟ بولو نا. دیکھو جو ان کی اچھی چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا. وہ لوگ ٹیکس چور نہیں ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. یہ تو ہمارے مذہب کا حکم ہے نا. اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ کو اچھا بننے کے لیے نہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن ان اخلاقی برائیوں سے بھی آپ نے بچنا ہے جو اخلاقی برائیاں غیر مسلموں میں پیدا ہو چکی ہیں. ان سے بچنا پڑے گا آپ کو. تو آپ نے انگریزوں سے، گوروں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم لینا ہے. اخلاقیات آپ نے اس سے نہیں لینا، اخلاقیات آپ نے اسلام سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ جو دنیا جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ کو پتا ہے یورپ امریکہ میں کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے جو فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے ان لوگوں کا.
اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ابھی BBC کی کل پرسوں کی رپورٹ تھی کہ گروتھ ریشو جو زیرو میں مائنس میں جانا شروع ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے دھڑا دھڑ ہمیں ویزے دے رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے یہاں کے کام کرو. بتاؤ ہم اس قابل ہیں کہ کوئی ہمیں گھر میں رکھنا بھی پسند کرے؟ وہ رکھ رہے ہیں یار, ہمیں بندے ہی شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹ سے, بندے ہی شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے اس کی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے ملکوں میں ملک ترقی تو کر رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک ان کی خبریں ہیں کہ 2050 میں اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ گروتھ ریشو یہودیوں کا بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے. ان کا تو ختم ہوا, ہمارا مذہب کی وجہ سے بڑھ رہا ہے نا. اگر آپ سوسائٹی سے مذہب کو نکال دیں گے تو آپ مجھے بتاؤ, میڈیکل سائنس باپ کے حقوق بتاتی ہے کہ باپ کے کیا حقوق ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. یہ آپ کو نیوٹن بتائے گا ماں کے کیا حقوق ہیں؟ نیوٹن تو یہ بتائے گا کہ سیب اوپر سے ہمیشہ نیچے ہی آتا ہے تو کھوپڑی طرح بچا کے رکھنا, ہر اوپر سے گرنے والی چیز کہاں آئے گی. لہٰذا جس نے نیوٹن کے سارے قوانین پڑھے ہوئے ہیں نا, وہ کہیں کراچی میں بلڈنگ کے نیچے بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے. اس کو پتہ ہے اوپر سے پیمپر بھی آ کے گر سکتا ہے اور کچرے کی شاپر بھی آ کے. جو سائنس کا طالب علم ہوگا وہ زیادہ احتیاط کرے گا کہ اوپر سے بھائی پیمپر بھی آ سکتا ہے, اوپر سے کچرا بھی آ سکتا ہے, ٹماٹر بھی آ سکتا ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی چیز. اس لیے کہ آپ کا سر بہت مقدس ہے. اس کی بیس پر یہ نہیں ہوگا کہ نیوٹن کا لا چینج ہو جائے, پیمپر اوپر سے آ کے نیچے آنے کے بجائے اوپر جانا شروع ہو جائے. تو نیوٹن کے لا سے آپ کو یہ تو پتہ چلے گا ابا کے کیا حقوق ہیں, ماں کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اور شراب کتنی بری چیز ہے, نشہ کتنی بری چیز ہے, ڈرگس کتنی بری چیز ہے, اور زنا کتنی بری چیز ہے, ہومو سیکچولیٹی کتنی بری چیز ہے. اس میں آپ کو مذہب کے علاوہ کہیں بھی صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی. اس میں آپ اپنی عقل سے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو خدائی قانون کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. خدا نے جس کو کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے, جس کو کہہ دیا برا وہ کیا ہے, برا ہے. اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہو یونیورسٹی میں, مذہب نے ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. میں نے بتایا نا, اسلام جب آیا تو سائنسی ترقی اسی وقت شروع ہوئی ہے. لیکن مذہب نے ایک چیز ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں, بلکہ موٹیویشن کیا. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. پاورفل مومن, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو علماء کہتے ہیں پاور صرف جسمانی نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی پاور, دولت کی طاقت, ہر چیز اس میں داخل ہے. ایک مسلمان دولت مند ہے, ایک غریب ہے, اللہ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ بھائی پاورفل زیادہ محبوب ہے نا. جو دولت مند ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے, بشرطے کہ برائی سے بچے. وہ حدیث میں جو آتا ہے نا, غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, اس کی وجہ ہے کہ وہ برائی سے بچتے ہیں. دولت آنے کے بعد پھر آدمی برائیوں کی طرف جاتا ہے. لیکن مزاج اسلام کا کیا ہے کہ پاورفل آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے. کس کی نسبت؟ بولیں, کمزور کی نسبت. حضرت عثمان اگر پاورفل نہ ہوتے مالی لحاظ سے, 900 گھوڑے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے گفٹ کیے ہیں. تو غریب ہوتے تو یہ مدد کر سکتے تھے. حضرت عثمان نے جو کنویں خرید کے وقف کیے ہیں, اب تک مکہ میں مدینہ میں موجود ہیں. وہ لوگ پانی پی رہے ہیں, ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ایک زرعی یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا, اس نے مجھے کہا کہ میں یہ زرعی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ملک کی پیداوار میں کسی طریقے سے اضافہ ہو, تو اس کا قرآن و سنت میں کیا اس کا ثواب ہے؟ میں نے تو کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ جو زرعی یونیورسٹی میں اچھے نمبر سے پاس ہوگا اس کو جنت ملے گی. میں نے کہا میرے بھائی, آپ اگر قرآن و سنت صحیح بصیرت کی آنکھیں سے دیکھتے نا, چشمہ صحیح لگا کے دیکھتے, تو آپ کو زرعی یونیورسٹی میں پڑھنے کی فضیلت آپ کو پتہ چل جاتی. میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے ایک درخت لگایا, کتنے؟ ایک, اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے نا, انسان تو دور کی بات, جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے, ایک ایک لقمہ ایسا نہیں ہے جو ضائع ہو رہا ہو. قبر میں اس کو اس کا ثواب ملے گا. جب میدان حشر قائم ہوگا نا, تو ترازو میں یہ ثواب لا کے رکھے جائیں گے. میں نے کہا ایک درخت کا اتنا ثواب ہے. زرعی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آپ ملک کی پیداوار میں اضافہ کر کے انسانوں کی خدمت کرو گے, تو کیا اس کا کم ثواب ملے گا آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اکثر لڑکے ہم سے پوچھتے ہیں, میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں, ڈاکٹر بننے کا کیا ثواب ہے؟ کوئی حدیث میں آیا ہو کہ جس نے ڈاکٹر بنا وہ حافظوں کی فضیلت تو سنتے رہتے ہیں, بھئی جو ڈاکٹر بنا تو جنت الفردوس میں جائے گا. کہیں سنا آپ نے کہ ایسی کوئی حدیث؟ تو وہ پریشان ہوتے ہیں, یار ہمارے دین میں ڈاکٹر بننے کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار قرآن کی آیت ہے, من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ڈاکٹر بن کے آپ کیا ایک انسان کی جان بچاتے؟ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان بچا. ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یا اسلام آپ کو کسی ترقی سے روکتا نہیں ہے بلکہ ترقی کا حکم دیتا ہے. فرق صرف آپ میں اور غیر مسلم میں اتنا ہے کہ آپ کی ترقی کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. دنیا آپ کی ترقی کا مقصد نہیں. دنیا ملے گی ضمناً غریبی میں, وہ بھی ملے گی اللہ کی طرف سے, عزت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا. ہدف آپ کا نہ عزت ہو, نہ شہرت ہو, نہ پیسہ ہو. آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخرت. آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہو, آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میں انسانوں کی جان بچاؤں گا. ابھی ایک ڈاکٹر تھے, ان سے میری کہیں چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی. وہ آپریشن کرنے جا رہے تھے موتیا کا, وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے کہا چلو آپ کو موتیا کا آپریشن دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. میں بھی چلا گیا, ماسک واسک لگایا, گلوز وغیرہ پہنا دیے. وہ بھائی میں تو ڈر گیا, بندے کی آنکھ کھولی ہوئی ہے, اس میں جناب وہ جو چاپڑ اور وہ جو بکتے کسائیوں کے پاس ہوتے ہیں نا, تھوڑا اسٹائلش تھے وہ لے کے آنکھ کو کھولا ہوا ہے انہوں نے. اور میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسے ہم نکالتے ہیں, نیا لینس ڈالتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس کو اندھا ہونے سے بچا رہے ہیں نا. میں نے کہا یہ تو بڑی خدمت. انہوں نے کہا میں کیمپ لگاتا ہوں اندرون سندھ غریب علاقوں میں, روزانہ ہم ایک وقت میں 100 غریبوں کا آپریشن ہم نے کیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جنت آپ کما گئے. آپ بتاؤ کسی انسان کی بینائی کو بحال کر دینا کتنا بڑا, یعنی کتے کو پانی پلانے پر اللہ کی طرف سے بخشش ہو گئی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص بتاؤ آنکھوں سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے میری آنکھیں ضائع ہونے لگیں اور ایک ڈاکٹر کے میں آپریشن کر کے آپ کی آنکھوں کو بچا لوں گا, میں تو ساری زندگی اس ڈاکٹر کا غلام بن جاؤں گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے, نیت کیا کر لو اللہ کی رضا. میں نے کہا آپ ہو گئے کامیاب. آپ تو یہ سارے غریب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, اللہ تو اس کو کیسے جہنم میں لے کے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کچھ لوگوں پر نا جہنم واجب ہو چکی ہوگی, کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے بیچ میں جو ان کو لے جانے سے روک دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّارِ, بیٹیوں کی کفالت کی نا, لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں, تو یہ خوش ہوا بیٹیوں کی پیدائش پہ, ناک منہ نہیں بنایا اس نے, خوشی سے ان کی تربیت کی, بر وقت اچھی تعلیم دی, پھر ان کو اچھی جگہ نکاح کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّارِ, اگر کسی بدعملی کی وجہ سے یہ جہنم میں جانے بھی لگے گا نا, تو وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی. پتہ چلتا ہے کہ جس کی بھی آپ خدمت کرتے ہو نا, قیامت کے دن وہ آپ کو ایسے چھوڑے گا. یہاں تو پی جاتے ہیں لوگ قرضہ لے کے غائب, یہاں تو بہت ہوتا ہے, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا, تو چھوڑے گا نہیں وہ. تو اگر آپ اس لیے علم حاصل کر رہے ہو کہ انسانیت کی خدمت کرو, اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنو. ایک ہوتا ہے کسی فرد واحد کی خدمت, ایک ہوتا ہے پوری نیشن کی خدمت. ایک انسان کی خدمت کا ثواب ہے تو نیشن کی خدمت کا ثواب نہیں ہوگا. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آج یونیورسٹی میں کوئی لڑکا یا لڑکی دیندار بنے نا, تو وہ ایجوکیشن سے پیچھے ہونا شروع, جتنا نیک ہوگا اتنا پڑھائی میں پیچھے. یہ غلط ہے, یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے. تو آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے بھائی؟ نہ آپ نے دنیا چھوڑ دی, ہاں اس شعبے کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا جو اللہ کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے. کاروبار کی شریعت میں فضیلت ہے. ہمارے نبی نے تجارت کی, صحابہ تاجر تھے, لیکن آپ چرس کا بزنس کرنا شروع کر دو, شراب کا بزنس کرنا شروع کر دو, تو اس میں آپ کامیاب ہوگے, کروڑ پتی بن جاؤ گے. دنیا کہے گی کامیاب آدمی, اللہ کہے گا یہ وہ والی کامیابی جو کس کے پاس تھی بھائی؟ قارون کے پاس تھی. اللہ کی نظر میں وہ سکسیس اور ہے, ہماری نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن اور. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے 2 باتیں بس سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو, 2 باتیں کلیئر کریں. نمبر 1, ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں آزمائش کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اور اچھے کو اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ اسلام کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں, محلے والوں سے نہیں پوچھنا پڑے گا. آپ کے دوست کہہ سکتے ہیں آپ اچھے ہیں, ہو سکتا ہے ماں باپ کہیں آپ اچھے نہیں ہیں, آپ کے گرل فرینڈ کہے گی آپ اچھے, بیوی کہے گی اچھے. دیکھو آپ کے نا بہت اچھے تعلقات ہیں, جتنی لڑکیاں آپ سے ملتی ہیں ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں, آپ بہت خوبصورت آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. بیگم کو یہ بات اچھی لگتی ہے؟ لوگ تو کہیں گے, سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا ہے ماشاءاللہ, ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتے ہیں. بیگم کہے گی 1 نمبر کا, معذرت کے ساتھ ایبیوزو لینگویج استعمال کرو, 1 نمبر کا ٹھرکی ہے میرا میاں. کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تو اب قیامت کے دن اللہ بیوی کی نظر میں آپ کو اچھا دیکھنا چاہے گا, محلے کی انٹیوں کی نظر میں؟ وہ جو جس کو کہے گی نا اس کو اللہ کہے گا بھائی یہ جب اچھا نہیں مان رہی ہے تو محلے والوں سے نہیں ہوتا. تو آپ کے ماں باپ اگر آپ کو اچھا کہیں گے تو اللہ اچھا کہے گا. پڑوسی تو بعد کی چیز ہے,
تو ہمارے ہاں ریلیشن، اچھا ٹیچر کا احترام بھی اسلام میں بہت زیادہ ہے. ہم لوگ چونکہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں تو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ، پہلے انگریزوں کے ہاں تو سب سے پہلے ٹیچر گئے، ٹیچروں کا احترام ختم، پھر ان کے ہاں آہستہ آہستہ بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہوا، پھر آہستہ آہستہ ابا مارکیٹ سے کیا ہوئے. اب انگریزوں میں جا کے پوچھنا پڑتا ہے. پہلے تو ہمارے یہاں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب خیریت سے؟ کہتے ہیں ہاں جی خیریت سے. گورے کے ایسے نہیں، آپ کے والد صاحب ہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں ہیں پھر آپ کو خیریت سے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک اسٹیپ آ گیا. یہ نکاح نہ ہونے کا نتیجہ. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا ہوں نا کہ نکاح کرو بر وقت، اس لیے کہ انجام ہمیں بھی وہی نظر آ رہا ہے. تو ان کے ہاں رسپیکٹ بس ایک ان کے ہاں ایک کرائٹیریا ہے، تو ہم نے اسلام سے لینا ہے. اسلام میں ٹیچر کا احترام ہے، روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو عزت دینی پڑے گی. اگر وہ کبھی کڑوی کسیلی آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے تو آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. پھر ٹیچر کا احترام ہے، پھر باپ کا احترام ہے، ماں کا احترام ہے، جو بڑے ہیں آپ کے خاندان کے ان کا احترام ہے. شراب نہیں پینی آپ نے. اور ایک آخری بات کر کے، بالکل سچی مچی کی آخری بات، دیکھو اللہ کی نظر میں جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والے، اللہ یہ زبانی دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو اس کے لیے جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا، وہ نماز کا رکھا ہے. کون سا فرق رکھا ہے؟ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، میں بیان کروں گا ساری احادیث تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. اللہ کی نظر میں جو اللہ کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے، ان میں فرق یہ ہے کہ کون حی علی الصلاۃ کی صدا پہ نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون تیاری نہیں کرتا. یہ وہ فرق ہے. حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو منافقین کو پہچانتے تھے نا، اور غیر مسلم اور کافر کو پہچانتے تھے، وہ کلمے سے نہیں ملتا کہ کون کلمہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. کلمہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہم یہ دیکھتے تھے کہ اذان کے ٹائم پہ کون نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون نماز کی تیاری نہیں کرتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. آج اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہندو بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں. بھائی وہ ٹھیک ہے، ان کو آپ نہ چھیڑیں، وہ ان کا مذہب ہے. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ نماز کے ٹائم پہ اٹھیں گے تو یہ فرق پتہ چلے گا کہ آپ مسلم ہیں اور وہ کیا ہیں، غیر مسلم. تو آج میں آپ سے چند وعدے لے کے جاؤں گا، اس کے بعد میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. پہلا، جتنے بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آنٹی تو کسی نے ایک دن خاتون کو کہہ دی آنٹی، تو اس نے آنٹی ہوگا تیرا باپ، اتنا غصہ آیا. تو جتنی بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے بھی یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے ایک عزم کرو، کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں. دیکھو اچھا بننا ہے نا، تو اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی اچھا ہے؟ ہم نے تو اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے نا. تو اللہ کی نظر میں اچھے کی جو مرنے کے بعد پھر اس کا بدلہ ملے گا آپ کو، دنیا میں بھی ملے گا، صرف مرنے کے بعد نہیں ملتا. تو آج سے عزم کریں کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں کرنا. اور مردوں پر جماعت کی نماز واجب ہے. اور میں یہاں انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو مسجد ہے نا، اس میں خواتین کا بھی انتظام کریں آپ. اب زمانہ بہت چینج ہو چکا ہے، ہر فیلڈ میں خواتین ہیں، مسجد سے بھگا رہے ہیں ان کو کہ یہاں آئیں گی تو فتنے کا اندیشہ ہوگا. او بھائی، وہ ونس اپون اے ٹائم یہ فتویٰ کسی وجہ سے دیا گیا تھا، اب وہ ماحول نہیں ہے. ہم ملیشیا گئے ہیں، ساری دنیا میں، سعودی عرب میں ہر جگہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. تو میں مینجمنٹ سے کہوں گا بھائی مسجد ہی میں ایک پردے کے ساتھ خواتین کا بھی انتظام کیا جائے، ان کو بھی تو موٹیویشن ملے نا. کوئی اجتماعی سطح پہ کوئی کام آسان ہوتا ہے، انڈیویجولی طور پہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو عزم کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی، نماز کبھی بھی ضائع نہیں کرنی. ادھر ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ تو کریں نا، تاکہ بیان کا کوئی فائدہ تو الحمدللہ جزاک. اگر کبھی غلطی سے قضا ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی ہے اور اس کو فوراً ادا کرنا ہے. قضا ہونے نہیں دینا، نماز کی کوئی معافی نہیں. دوسرا کام، جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نشے کے قریب کبھی بھی. نشہ اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ اللہ کی نظر میں نشہ کرنے والا اچھا یا نشے سے بچنے والا اچھا؟ بچنے والا اچھا. کوئی بھی پی رہا ہے نا بیٹھ کے، آپ کو بھی دوست خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک گھونٹ ذرا سٹا لگا کے دے، ٹینشن تیری ختم ہو جائے گی. وقتی طور پر ٹینشن ختم ہوگی، لیکن یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بولو بڑھے گی. کبھی بھی نشے کے ذریعے ٹینشن ختم کرنے کی کوشش مت کرو. دیکھو خدا نے جس چیز کو حرام کہہ دیا اس میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے یار. کبھی بھی قریب نہ جاؤ. ہمیں دیکھو کتنی ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب مسلمانوں. کتنے میرے کام ہیں اور الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. میرے اتنے سالے ہیں نا، میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. آپ بتاؤ، ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ. ایک سالہ. مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اپنے سسر کو بھی لائیے گا، میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ سے کوئی پوچھتا ہے؟ تو آپ بتاؤ، ہمارے تو کتنی مسائل ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں پیتے بھائی.
نہ اللہ سگریٹ سے بھی ہمیں بچایا ہوا ہے، چرس سے بھی بچایا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو رو لیتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے، سو جائیں آپ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹینشن ختم کرنے کا. ٹینشن، یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں کہ میرے سالے کو ٹینشن نہیں، وہ بھی بیان سنتے ہیں، وہ پھر کہہ کے یار وہ بھی ٹینشن سچی مچی میں دینا شروع کر دیں گے پھر. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی بھی نشے کے قریب بولو مت جاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ دو اگر پیتے ہو تو. دیکھو ہم نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے، ٹھیک ہے ہم مولوی لوگ ہیں لیکن تجربہ ہمارا بہت ہے. 60 سال کے بعد سگریٹ والوں کو میں نے لڑکتے ہوئے بہت دیکھا ہے. 60 سال تک جوان ہوتا ہے آدمی، کسی طرح چل جاتا ہے، اس کے بعد بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو کیوں اپنی قبر خود کیوں کھود رہے ہو؟ بہت زیادہ یہ جو نشہ ہے نا ہماری یونیورسٹیوں میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ، یہ آپ کو سکون نہیں دے گا کبھی بھی، یہ آپ کی ڈپریشن اور اسٹریس کو بڑھائے گا، یہ کبھی بھی ختم نہیں کرے گا. وقتی فائدے کو مت دیکھو، وقتی تو ہیروئنچی کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کے بعد اس کا حشر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہر چیز میں مغرب کو فالو کر رہے ہیں. بعض یورپ کی کنٹری ایسے ہیں جہاں نشہ بالکل لیگل ہے، وہ اتنا زیادہ بیزار ہو گئے انہوں نے لیگل کر دیا کہ چھپ چھپا کے سب نہیں پینا ہے تو ادھر بیٹھ کے پیو یار ہمارے سامنے، پتہ تو ہو گیا کون کتنا پی رہا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہو آپ کے کنٹری میں بھی ایسا ہی ہو؟ ان سے گوروں سے اچھی چیزیں لو، ڈسپلن لو، ٹریفک کے قوانین کی پابندی لو، ڈرگس ان سے لینے کی کوشش نہ کرو. ہمارے مذہب میں حرام ہے یہ چیزیں. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب سوال پیدا ہوتی ہے جب ٹینشن ہے اتنی ایکچولی یہ کر کے نا کیا کرے. تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ کی ٹینشنیں کیا ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے. اس کا حل اللہ نے نکاح میں رکھا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اسلام نے آپ کو پرمیشن دی ہے بھائی نکاح کر کے رہو یار، آسان بنایا ہے نکاح کو اللہ میاں. خدا کی قسم اسلام میں جتنا آسان نکاح ہے نا دنیا میں کسی مذہب میں اتنا آسان. گوروں کو کورٹ جانا پڑتا ہے، ہندوؤں کو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں. تو تیسرا کام، ادھر توجہ، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے. ہماری سوسائٹی دیکھو کچھ حقوق اللہ کے ہیں کچھ بندوں کے، وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہم پورے کرتے ہیں. تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس کی پابندی کرنی ہے. اللہ نے جو بندوں کے حقوق رکھے ہیں، اچھا کچھ اپنی جان کے حقوق ہیں، ان میں نے بتایا نشہ نہیں کرنا، نشہ آپ کے اپنے لیے نقصان دہ. تیسرا کام جو آپس کے ریلیشن ہیں ان ریلیشن میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تم نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے. جو خونی رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا ہے لیکن خونی رشتوں کے بعد. ابا پہلے دوست بعد میں. آج دوست کی ناراضی کی فکر ہوتی ہے، ابا اور اماں کی ناراضی کی فکر بولو نہیں ہوتی. دیکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دی، اسلام کہتا ہے نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. آپ کا دوست وسیم ہو، ستار ہو، غفار ہو، کروڑوں روپے آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے بے شک، وہ جب نماز میں پکارے گا آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اسلام آپ کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کو ابا نے تو 1 روپیہ نہیں دیا اور وسیم نے کروڑوں روپے مجھے دیے ہیں، اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام کہتا ہے بھائی ابا کے مقابلے میں وہ شخص نہیں ہے. باپ پہلے، ماں پہلے، ماں باپ پہلے، باقی بعد میں. ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی داخل ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری بات اور آخری بات کہ جس فیلڈ میں آپ ہو نا، جو ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہو آپ، یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر ہم نے اس میں محنت نہیں کی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں ایڈمیشن دلوایا، بھاری بھرکم فیسیں بھر رہے ہیں، آپ بھنے بن کے وہ فیسیں لے کے یونیورسٹی میں جمع کرا رہے ہیں، حق لے رہے ہیں نا آپ، لیکن ان کو آپ سے توقعات ہیں کہ یہ دل لگا کے پڑھے گا، آپ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے. تو یہی آیتوں کا مصداق بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں بھی یورپ کے سفر پہ گیا نا، وہاں میرا پیرس میں بیان ہوا، وہاں پتہ چلا رپورٹ ہی آئی کہ وہ بیان بھی لوگ سنتے ہیں پاکستانی، وہ ان پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے. رپورٹ ہی آئی کہ سب سے زیادہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ٹیکس جو ہے نا یہاں ہمارے ملکوں کے لوگ وہاں جا کے چوری کرتے ہیں. اللہ عالم، اللہ کرے غلط رپورٹ ہوئی ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے، ایک غیر مسلم بادشاہ تھا جس کی ریاست میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، تو یوسف علیہ السلام سے کوئی ایسا کام کروانے کا کہا گیا جو مناسب نہیں تھا. انہوں نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، جو ملک جو ریاست کا بادشاہ ہے نا اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی خیانت بولو نہیں کروں. حالانکہ وہ غیر مسلم ریاست تھی، بادشاہ بھی غیر مسلم تھا.
میں نے کہا پیغمبروں کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کسی ملک نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا تو وہ اس ملک کے اگینسٹ نہیں جا رہے. تو آپ کو یہاں پیرس والوں نے نیشنلٹی دے دی, اتنا اچھا ٹھکانہ دے دیا, غربت مہنگائی سے بچا لیا آپ لوگوں کو, تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو, جو تمیز سے جتنا ٹیکس بنتا ہے اچھے بچوں کی طرح دے دیا کرو. اور یہ گورنمنٹ کا لاء بعد میں ہوگا, اللہ کا لاء یہ پہلے. میں نے کہا اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے, یہاں کی گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے, اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو, کیونکہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا ہے اس بیس پہ کہ اپنا حق پورا لیتے تھے, دیتے وقت گھننے بن جایا کرتے تھے. گھننا سمجھتے ہیں جو بن جاتے ہیں ہم لوگ, اسی کو گھننا کہتے ہیں. تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہاں داخل کیا, وہ آپ پہ خرچہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کا آپ پہ خرچہ ہو رہا ہے, یہاں کے ٹیچروں کی صلاحیتیں آپ پہ لگ رہی ہیں. اگر اس کا آؤٹ پٹ اچھا نہیں نکلے گا تو اس سے صرف سوسائٹی میں آپ کو تانے نہیں ملیں گے, سب سے پہلے آپ کو کس کے سامنے جواب دینا پڑے گا؟ بولو, اللہ کے سامنے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب آپ کو سکسیس کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اس تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں, وہ پھر کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ جی ہاں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب جو وعلیکم السلام. ان کو یہ شعر سنایا کریں جو میں بھی پڑھ رہا ہوں. پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. جی دیکھیں, نشے کا مطلب ایک تو نشہ اسے کہتے ہیں پی کے انسان کا دماغ گھوم جائے, سگریٹ پی کے تو اور سیٹ ہو جاتا ہے. تو نشے کا میرا وہ مطلب نہیں ہے جو ایک نشے کا مطلب جس کی لت پڑ جائے آپ کو. اس معنی میں نشہ ہے کہ نشے کی طرح اس کی عادت پڑ جاتی ہے, نہیں ملے گی آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. سمجھتے ہیں؟ اس سینس میں نے اس کو نشہ کہا. سگریٹ کوئی حرام نہیں ہے, لیکن کوئی سگریٹ ہی بنیاد ہے, یہیں سے آگے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. جی وعلیکم السلام. کس کے بارے میں؟ بہت پیارا سوال کہ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت, جیسے ان کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے, 12 گھنٹے یہ ہوتے ہیں, 12 گھنٹے ان کی سسٹر ہوتی ہیں, والدہ کی خدمت کرتی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا جب اللہ کی رضا مقصد ہے تو یہی کامیابی ہے نا, اور کیا چاہیے. یہ 12 گھنٹے جو آپ خدمت کر رہے ہو یہ کوئی کم ثواب تھوڑی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو آپ نے زندگی میں ایک ہدف بنایا, اس میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے, تو بھائی ہدف اللہ کی رضا بنائے نا آپ, اس اللہ کی رضا کے لیے پھر آپ راستے تلاش کریں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب کا ایک ان کی جو ہے نا ان کی زندگی کے ایک کارگزاری آئی کہ انہوں نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی اور پیسہ کمایا اور کروڑ پتی بن گئے, لیکن ان کی لائف میں نہ بیوی کے لیے وقت, نہ بچوں کے لیے وقت, نہ ماں کے لیے وقت, نہ باپ کے لیے وقت. تو میں نے کہا یار, وہ کہتے ہیں اگر بھائی ان کو ٹائم دیتے تو اتنے کامیاب ہوتے کہاں. تو وہی بات ہے نا, وہ کامیابی کا مفہوم ہی نہیں سمجھے ہیں. آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا پڑے گا, ماں باپ کو بھی ٹائم دینا پڑے گا, یہ سارے ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا. پھر جو ٹائم بچے تو وہ آپ کو اسٹڈی میں بھی لگانا ہے, پیسہ کمانے میں بھی لگانا ہے. تو جب آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جائیں, کامیاب ہیں آپ. تو یہ آپ کی لائف اچھی گزر رہی ہے, اس کو ٹینشن نہ لیں گے. جی جی بالکل, انہوں نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا. نظام کی تبدیلی کیسے ہو؟ دیکھیں پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے 2 راستے ہیں, یا تو تلوار لے کے اٹھیں اسلام آباد پہ قبضہ کر کے خلافت کا اعلان کر دیں. تو وہ طریقہ کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اس سے سوائے خون خرابے کے اور ملک مزید 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ کا آئین آپ کے ساتھ ہے, آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سپیریئر جو ہے وہ خدا ہے, یہ آپ کے آئین کی پہلی شق یہی ہے, اور قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. مسئلہ سارا امپلیمنٹ کا آتا ہے کہ جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط چیز کو اسلام کا لیبل لگا کے چلا دیتے ہیں. تو اگر اچھے لوگ اپر لیول پہ جائیں گے تو اچھے فیصلے ہوں گے, برے لوگ جائیں گے تو برے ہوں گے. اب اچھے اوپر جانے کے 2 طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک سیاست کے طریقے پر, الیکشن میں کھڑے ہو کر آپ صدر وزیر اعظم بن جائیں, وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے بیوروکریسی میں, اس میں ہم جا سکتے ہیں نا, فوج میں اچھے لوگ جائیں, پولیس میں اچھے لوگ جائیں, عدلیہ میں اچھے لوگ جائیں. میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, لاہور سے ایک صاحب کا فون آیا کہ جی لاہور کی ہائی کورٹ کے جج نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ دیا ہے اور یوں کیا ہے, رشوت لی ہے وغیرہ وغیرہ. پرانی بات ہے, کون سے جج ہیں یہ, اب کوئی جج صاحب کہیں کہ آپ نے ہمیں کرپٹ کہہ دیا.
تو کسی کو کیا پتا میں کس جج کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ جج کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا بھائی میں جج کے خلاف بیان دوں گا تو میں اندر ہو جاؤں گا, اس کے بعد میں دوبارہ مزید کوئی بیان کرنے کے قابل نہیں بچوں گا. اور پٹ پٹا کے جب میں آؤں گا نا تو پھر میں جج کے فضائل ہی سنا رہا ہوں گا ممبر پہ بیٹھ کے. ہر بیان میرا جج کی تعریف سے شروع ہو کے جج کی. تو وہ طریقہ کیوں اختیار کرو جو افورڈ نہیں کر سکو. کہہ رہے ہیں پھر تبدیلی کیسے آئے گی. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں. انہوں نے کہا 4 یا 5 اس طرح. میں نے کہا ایک بچے کو آپ سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کر لیں. کیا آپ ان 5 میں سے ایک کو سپریم کورٹ کا جج بنائیں گے تو تربیت 5 کی شروع کر دیں, کوئی نہ کوئی تو بنے گا نا. 5 کا آپ نے ہدف بنانا ہے کہ ان کو آپ نے سپریم کورٹ کا اچھا جج بنانا ہے. ابھی سے ان کی ٹریننگ شروع کر دیں آپ. رشوت نہیں لینی, اسلام کے اگینسٹ کوئی قانون پاس نہیں کرنا, اور ملک کی خیر خواہی میں. تو میں نے کہا آپ جیسے جب 25-30 لوگ بھی اگر یہ ویژن بنائیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جج بنانا ہے تو ایک نہ ایک تو انشاءاللہ پہنچے گا نا وہاں تک. تو قوم اس طرح سے تو ملک میں تبدیلی لا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کے پاس تبدیلی کا نہیں ہے. سیاست میں دیکھ لیا نا ہو کیا رہا ہے. ووٹ کس کو پڑتے ہیں, جیتتا کون ہے آپ کو پتا ہے. میں کیا باتیں کروں. جی جی وعلیکم السلام. جی جی دیکھیں غصہ آنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک اس کی روحانی وجہ بھی ہوتی ہے, مادی وجہ بھی ہوتی ہے. مادی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی صحت ہی اچھی نہیں ہے, آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی. جس آدمی کی نیند پوری نہ ہو نا وہ بلا وجہ خام خامے ایسا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت. خوراکیں صحیح نہیں ہیں, پراپر آپ ڈائٹ ہی نہیں لے رہے, آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں اچھے بھلے بااخلاق آدمی کو بھی بد اخلاق بنا دے. جب آپ کا لائف اسٹائل ہوگا نا 12 بجے آپ سو کے اٹھیں گے. ایک وہ بہو گئی نا کسی گھر میں, تو ساس سے پوچھا کہ آپ کی بہو کیسی ہے. اس نے کہا نالائق 12 بجے سو کے اٹھتی ہے. تو کہا آپ کا داماد کیسا ملا, کتنا اچھا داماد ہے, میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے, اللہ کا شکر ہے, اسے کچھ نہیں کہتا ہوں. تو ہمارے ہاں جو لائف اسٹائل ہے نا وہ ہمیں چڑچڑا بنا رہا ہے. آپ میری مشورے پر ایک دفعہ تجربہ کریں, جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صبح آپ 4-5 بجے اٹھیں, ایکسرسائز کریں, دیکھیں آپ کو سارا دن غصہ ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ. صبح ٹائم پہ اٹھیں نا, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. دوسری کچھ چیزیں ہیں عدم برداشت. جب آخرت کا تصور نہیں ہوتا نا کہ مجھے غصہ پینے پہ ثواب کیا ملے گا, تو پھر غصہ پیتا نہیں ہے انسان, غصہ پارسل کر دیتا ہے. ہمارے ہاں پارسل کا ویسے بھی خاص انتظام ہر دکان پہ موجود ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, غصہ آ رہا ہے پارسل کر دو اپنے سے کمزور کے اوپر. قرآن نے یہ بیان کیا والکاظمین الغیظ, نیک لوگوں کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ غصہ نہ چھوٹے نا, اپنے آپ کو سزا دیا کریں. جب غصہ آئے غلط, بعض دفعہ صحیح غصہ بھی آتا ہے, وہ نیچر ہے انسان کی, اللہ میاں نے رکھا ہے اس لیے تو ہے نا کہ کبھی کبھار آیا بھی کرے, تاکہ اگلا آپ کے غصے سے ڈر کے آپ کو تنگ نہ کرے. ورنہ تو اگر غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو لوگ ہمیں کھا جائیں. تو جب غصہ آئے گا آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. کچھ صدقہ کر دیں, یار میں نے غصہ غلط کیا ہے تو میں 50 روپے فی سبیل اللہ صدقہ. یہ اپنے اوپر پنشمنٹ ہوگی تو آہستہ آہستہ غصہ مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہوگا, شارٹ. ایک غصے کے 50 روپے دینے پڑ رہے ہیں آپ کو, تو پھر آپ بزنس کریں گے. آپ کہیں گے 50 روپے بچا لے بھائی, غصہ چھوڑ دو. جی وعلیکم السلام. دیکھیں استاذ روحانی باپ ہوتا ہے, تعلیم دے رہا ہے آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں احترام بتایا گیا ہے, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی جسمانی رشتہ ہے؟ بولے نا. قرآن میں یہ حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں. حدیث میں آتا ہے بعثت معلما, اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے. تو جس وجہ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا حکم ہے وہ وجہ آپ کا ٹیچر ہونا ہے. تو جو بھی ٹیچر ہوگا اس کا ہمیں اسی آیت کی روشنی میں احترام کرنا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ نبی کے اور عام ٹیچر میں فرق ہے, لیکن احترام تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو. 2 کے پیسے ہوں گے. جی یہ تو اللہ میاں نے منع کیا ہے. سورہ حجرات میں آپ دیکھیں کہ ان بعض الظن اثم, بغیر تحقیق کے آپ کسی سے بدگمان نہ ہوں. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں تبلیغی جماعت میں نکلے. کچھ چیزیں انسان جب رہتا ہے تو سیکھتا ہے. ہم نے ایک صاحب کو دیکھا, ہمارے سامنے گھر میں آئے اور اندر چلے گئے. ہم نے دروازہ نوک کیا, بچہ آیا. ہم نے کہا کہ بیٹا ابو گھر پہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے, حالانکہ ہمارے سامنے گئے تھے. ہمیں ہوا کہ یار یہ تو بڑی ٹوپیاں کرا رہے ہیں, ہمارے سامنے گئے. تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ بدگمانی جائز نہیں ہے, عین ممکن ہے آئے ہوں اور پتلی گلی سے, پتلی گلی ہوتی ہے نا پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آئے ہوں اور پیچھے گلی ہو, پانی وانی پی کے وہاں سے نکل گئے.
تو مجھے یہ بڑا اچھا میسج ملا ان کی طرف سے کہ دیکھو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جس حد تک کسی کے آپ اچھی لاجک پیش کر سکتے ہیں اس کے عمل کو شریعت کہتی ہے آپ اس میں اچھا پہلو نکالیں. ہمارے ہاں جتنا اچھے کام میں بھی الٹا پہلو نکالا جا سکتا ہے ہم نکال رہے ہوتے ہیں اس میں. یہ غلط ہے بالکل. دیکھیں پہلی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفہ میں خط دے کے بلایا گیا تھا نا ان کو دھوکہ دیا گیا تھا اہل کوفہ کی طرف سے. ان کو یہ بتایا گیا تھا آپ یہاں کا یہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے ان کی جو تین اب یہ میں ٹاپک میں جاؤں گا تو ذرا تھوڑا سا حساس ٹاپک ہے اس میں پھر قواریت کا بھی آتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے تیار تھے. وہ حکومت نے ہی ان کے ساتھ ظلم کیا کہ وہ بیعت کے لیے تیار ہیں اپنے مطالبات سے دستبردار ہو رہے ہیں لیکن حکومت نے ضد کی زیادتی کر کے ان پہ اٹیک کر کے ان کو شہید کیا ہے. تو وہ ریاست کے اگینسٹ بغاوت نہیں تھی. باقی عبداللہ بن زبیر کی تو باقاعدہ اسٹیٹ تھی مکہ میں ریاست تھی. ان پہ تو حجاج بن یوسف نے ظلم کر کے اس اسٹیٹ کے خلاف وہ کیا ہے. تو اسٹیٹ کے خلاف آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی ایک بھی حاکم ہو تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے اس کو قتل کر دو کیا کہ مسلمانوں کا اتحاد خراب نہ ہو. تو آپ اسٹیٹ کے مسلح لڑائی نہیں کر سکتے آپ اسٹیٹ میں. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جامعۃ الرشید ایک طرح پہ محنت کر رہا ہے کہ بھئی دین دنیا دونوں تعلیمات ساتھ لے کے چل رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں 70% دنیاوی تعلیم ہو 30% مذہبی ہو اور ہمارے دینی مدرسوں میں 70% مذہبی تعلیم ہو 30% دنیاوی تعلیم بھی ہو تاکہ یہ جو گیپ بڑھ رہا ہے نا یہ ختم ہو. ابھی تو ایک بہت زیادہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تراش ہے. آج ہم بہت مشکور ہیں جناب مولانا مفتی صاحب مسعود صاحب کی جو تشریف آئے اور بہت زیر کی بھرپور سرکار کیجیے اور پہلے مومنٹو ڈاکٹر سید نواز صاحب پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر طارق مسعود صاحب کو. مفتی طارق مسعود صاحب